اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نور کی آخری 3 آیات 62-34 انما المؤمنون بے شک مومن الذین وہ لوگ ہیں آمنو جو ایمان لا چکے ہیں باللہ اللہ پر یعنی اللہ کے ساتھ ورسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ یعنی اس کے رسول پر وَإِذَا اور جب کانوا وہ ہوں معہو اس کے ساتھ کس کے ساتھ اس کے رسول یعنی ہو کی ضمیر رسول ہی کی طرف جاری نا جب وہ اپنے رسول کے ساتھ ہوں علی امرن کسی معاملے پر جامعین جمع کرنے والے یعنی کسی ایسے معاملے پر جس میں لوگ جمع ہوتے ہیں اپنے رسول کے پاس ہوں تو لم یذهبوا وہ نہیں جاتے اس مجلس کو نہیں چھوڑتے نہیں ہو جاتے حتی یہاں تک کہ یستأذنوه وہ اجازت لے لیتے ہیں ہو اس سے کس سے اپنے رسول سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر وہ مجلس کو نہیں چھوڑتے ان الذین بے شک وہ لوگ یستأذنونک جو اجازت لیں کا آپ سے اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں یا ایمان لاتے ہیں باللہ اللہ پر اور رسولہ اور اس کے رسول پر یعنی جو اجازت لے کے آپ سے جاتے ہیں نا یہ اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں ان کو آپ اجازت دے دیں آگے جو بات آ رہی فَإِذَا پس جب استأذنوک صحیح پڑھ رہا ہوں جی اس پڑھنا کی بات ہے دیکھ لینا بین بھائی بتانے والے کیا پڑھنا استأذنوک جب تیسرے حرف پر زبر یا زیر ہو تو پیچھے زیر لگاتے ہیں نا استأذنوک فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ پس جب وہ آپ سے اجازت طلب کریں لبعض بعض کے لیے شانہم اپنے معاملے یعنی بعض اپنے یا کسی اپنے معاملے کے لیے وہ آپ سے اجازت طلب کریں فأذن پس آپ اجازت دے دیں لمن اس کے لیے شئت جس کے لیے آپ چاہیں منہم ان میں سے لمن شئت منہم جس کے لیے آپ چاہیں نا اسے اجازت دے دیں اور جسے چاہیں نہ بھی دیں کوئی مسئلہ نہیں جسے چاہیں یا جس کام کے لیے کام کو بھی آ سکتا ہے کہ کسی کام کے لیے دے یا کسی کام کے لیے نہ دے دونوں آ سکتا ہے یہاں اجازت کی بات ہو رہی نا مرد کے لیے بندوں کے لیے تو جس کے لیے آپ اجازت یعنی جس بندے کو آپ اجازت دینا چاہیں دے سکتے ہیں یا جس کام کے لیے بھی آ سکتا ہے یعنی ایک بندے کا پتہ فلاں کام ہے اتنا اہم کام نہیں تو اس کو بٹھا دیں بھی نہ جائے یہ ایک اہم کام ہے تو اس کو دے دیں اجازت دونوں طرح آ سکتا ہے لمن شئت منہم بس جس کے لیے آپ چاہیں ان میں سے اسے اجازت دے دیں واستغفر اور استغفار کریں بخشش طلب کریں لہم اللہ ان کے لیے اللہ سے بخشش بھی طلب کریں ان اللہ بے شک اللہ رب العزت غفور بخشنے والا ہے رحیم اور رحم کرنے والا ہے لا تجعلوا نہ تم بناؤ یا کرو دعا الرسولی رسول کی دعا کو یا یہ کہہ سکتے ہیں دونوں معنی کہہ سکتے ہیں نہ تم کرو رسول کو بلانا بینکم آپس میں ایک دوسرے کی طرح یعنی جب تم آپس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہو تو رسول کو اس طرح نہ بلاؤ کس طرح کا دعائی بعضکم بعضا جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو یعنی جس طرح ایک دوسرے کو بلا تو کل بندہ بولتا نا یار تو اے کر تو او کر ادھر جا یا فلاں اس طرح رسول کو تم نہیں بلا سکتے اس کا ادب احترام اعلیٰ اور افضل ہے اس یہ ساتھ تمہاری ایسی گفتگو نہیں ہو سکتی سمجھ آ گئی نا قد تحقیق یعلم اللہ جانتا ہے اللہ تعالی الذین ان لوگوں کو یتسللون من ہوتا کھسکنا پیچھے ہٹنا چلے جانا یتسللون جو کھسک جاتے ہیں چلے جاتے ہیں منکم تم میں سے لوازا نظر بچا کر وہ کہتے ہیں نا یار نظر بچا کے بندہ جا رہا نا وہ اس کو دیکھتا ہی نہیں
یار یہ تو مجھے کون سا دیکھ رہا ہے، یا یہ اسے ایسے محسوس ہو کہ اس نے مجھے دیکھا ہی نہیں، اسے کہتے ہیں نظر بچا کر جانا، یعنی سائڈ لگا دینا کسی کو۔ یتسللون منکم، جو تم میں سے کھسک جاتے ہیں، سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، لواذا یعنی اپنی نظر بچا کر سائڈ پہ۔ فلیحذر، بس چاہیے کہ بچیں، الذین، وہ لوگ، یخالفون، جو مخالفت کرتے ہیں، عن امرہ، اس کے حکم کی، یعنی نبی کے حکم کی، نبی کے امر معاملے کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو کیا چاہیے؟ فلیحذر، چاہیے کہ ان کو بچنا چاہیے، کیا کہ ان کو بچنا چاہیے ایسی مخالفت سے، ان، یہ کہ تصیبہم، ان کو پہنچ جائے، فتنتن، کوئی آزمائش، یہ نبی کی مخالفت کریں گے تو ہو سکتا ہے کسی آزمائش میں پھنس جائیں، کسی فتنے میں پھنس جائیں، او یصیبہم، یا ان کو پہنچے گا عذاب علیم، دردناک عذاب، یا تو دنیا میں کوئی آزمائش آئے گی، کوئی فتنہ ان کو پکڑ لے گا، یا پھر آخرت میں تو اللہ نے عذاب دینا ہی دینا اس کے رسول کی مخالفت کی تو۔ الا، خبردار، ان للہ، بے شک اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو کچھ زمین میں، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں سارا کچھ اللہ کے لیے ہے۔ قد، تحقیق، یعلم، وہ جانتا ہے، ما انتم، جس حال میں تم ہو، علیہ، اس پر، یعنی جو کچھ تم سوچتے ہو، کرتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، جاتے ہو، اللہ ان کو جانتا ہے، تمہاری ساری حالت اور کیفیت کو وہ جانتا ہے۔ وَيَوْمَ، اور اس دن، یرجعون، جس دن تم لوٹائے جاؤ گے، الیہ، اس کی طرف، فَيُنَبِّئُهُم، پس وہ متنبع کرے گا ان کو، بما عملوا، جو وہ عمل کرتے تھے، دنیا میں بھی حالت کو جانتا ہے، کیفیت کو جانتا ہے، اور جس دن تم یعنی قیامت کے دن لوٹائے جاؤ گے نا، اس دن بھی بتائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ بکل شیء، ہر ایک چیز کا علیم، علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ایک بار پھر دیکھ لیں، انما المؤمنون الذین، بے شک مومن وہ ہیں، الذین، وہ لوگ ہیں، آمنو، جو ایمان لاتے ہیں یا لے آئے ہیں، باللہ ورسولہ، اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، وَإِذَا، اور جب، کانوا، وہ ہوتے ہیں، معہو، اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ ہاں، نبی کریم سے، یعنی اس کے رسول کے ساتھ ہوتے ہیں، علی امر جامع، ایسے کسی معاملے پر جو جمع کرنے والا ہو، یعنی کسی معاملہ جس کی وجہ سے لوگ جمع ہوئے ہیں یا کسی جگہ پر جمع ہوئے ہیں، لم یذهبوا، نہیں وہ جاتے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یستأذنوہ، وہ اس سے اجازت لے لیں، یعنی اجازت لیے بغیر وہاں سے وہ نہیں جاتے۔ تو ان کی صفت کیا ہے؟ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یستأذنونک، جو آپ سے اجازت لیتے ہیں، یستأذنون، جو اجازت لے کے کا آپ سے، اولئک الذین، اولئک اسم موصول ہے، وہ یا یہ یا ہم، وہ ان کو، یعنی یہ اشارہ ہوتا ہے نا، الذین بھی اسم موصول، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، یؤمنون باللہ ورسولہ، جو اللہ پر اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں، کون سے؟ جو اٹھتے وقت آپ سے اجازت لے کے جاتے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، پس جب وہ آپ سے اجازت لیں، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اپنے کسی کام کے لیے، کسی معاملے کے لیے، بعض یعنی کسی، شانی معاملے، فَأْذَن، تو پس آپ اجازت دے دیں، لِمَن، جس کے لیے، شئتا، آپ چاہیں، منہم، ان میں سے، یعنی ان میں سے جس کو آپ اجازت دینا چاہیں، یا جس معاملے یا جس کام کے لیے آپ اجازت دینا چاہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ، فاستغفر لہم اللہ، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش بھی طلب کریں، ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت، غفور الرحیم، بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لا تجعلوا، نہ تم کرو، دعاء، بلانا، رسولی، رسول کا، رسول کے بلانے کو، بینہم، آپس میں، کا دعاء بعضکم بعضا، ایک دوسرے کے بلانے کی طرح، سمجھ آ رہی؟ یعنی ایک دوسرے کو جس طرح بلاتے ہو نا، اس طرح تم رسول کو نہیں بلا سکتے، نہیں پکار، اسے مخاطب کر سکتے۔
قد یعلم اللہ، تحقیق جانتا ہے اللہ تعالیٰ، الذین، ایسے لوگوں کو، یتسللون، جو کھسک جاتے ہیں یا چھپ جاتے ہیں یا چلے جاتے ہیں، منکم، تم میں سے، لوازا، نظر بچا کر یا نظر انداز کرتے ہوئے آپ کو سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، پس چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ، بچیں وہ لوگ، یخالفون، مخالفت کرنے سے، عن امرہ، اس کے حکم سے، ان رسول کے حکم کی مخالفت کرنے سے ان کو ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ ان تصیبہم، یہ کہ ان کو پہنچ جائے گا، فتنۃ، کوئی فتنہ، کوئی آزمائش میں وہ پھنس سکتے ہیں، او یصیبہم، یا ان کو پہنچ جائے گا، عذاب علیم، کوئی دردناک عذاب۔ الا، خبردار، ان للہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، قد یعلم، تحقیق وہ جانتا ہے، ما انتم علیہ، جس حال میں تم ہو، وہ کیا ہے، جانتا ہے۔ وَيَوْمَ، اور اس دن بھی، یرجعون، لوٹائے جاؤ گے، الیہ، اسی کی طرف، یعنی اس دن، کس دن، قیامت کے دن بھی تم اسی کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے، آج بھی وہی تمہیں جانتا ہے۔ فَيُنَبِّئُهُم، بس وہ ان کو متنبع کرے گا، بتائے گا، خبردار کرے، نبی خبر دینا ہوتا ہے نا، پھر وہ ان کو خبر دے گا، بما عملو، جو وہ عمل کرتے رہے، یعنی بما عملو، جس عمل کے ساتھ وہ دنیا میں تھے، لفظی معنی یہ بن سکتا ہے نا، جو کچھ وہ کرتے رہے اس عمل کی خبر اللہ دے گا، بھی یہ آج تم کر کے آئے ہو۔ واللہ، اور اللہ رب العزت، بکل شیء علیم، ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ بات بالکل واضح ہے۔ پہلی آیت میں ایک خاص بات کا ذکر کیا گیا، نبی سے، رسول سے اجازت لینے کے بعد، کیونکہ منافقین کیا کرتے تھے، جن کا ذکر کیا گیا ہے، یتسللون منکم لواذا، کہ وہ اکثر جان چھڑا جاتے تھے، یا تو پہنچتے نہیں تھے، پہنچتے تھے تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر نکل جاتے تھے، اور کبھی اجازت لیتے تھے، کبھی اجازت نہیں لیتے تھے۔ تو اللہ نے منافقین اور مومنوں کو الگ کر دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا دیا کہ یہ جو مومن ہے نا، یہ آپ کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جائیں گے، آپ کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جائیں گے، آپ سے اجازت لیں گے، اور جو آپ سے اجازت لے کے جائیں اور آپ کو معاملہ سمجھا اور بتا کے جائیں کہ فلاں معاملے، اور سمجھ بھی آپ جائیں، تو پھر یہ سمجھ لیں کہ یہ معاملہ جو ہے، یہ لوگ کون ہیں، مومن ہیں، علی امر جامع، کسی ایسے معاملے پر جس پر یہ جمع ہوئے ہیں۔ کون سا معاملہ؟ کبھی جہاد کے لیے اکٹھے کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو، کبھی وعظ و تبلیغ کے لیے، کبھی کوئی حرمت کی بات بتانے کے لیے، کبھی کوئی آیت نازل ہوتی وہ سمجھانے کے لیے، قرآن نازل ہوتا رہتا تھا، وہی آتی رہتی تھی، تو کسی نہ کسی معاملے کے لیے تو روزانہ مجلس ہوتی رہتی تھی نا، آج یہ آیت نازل ہوئی، آج یہ کام کرنا، یہ کام کرنا، نبوت تھی نا، وہی آتی رہتی تھی۔ تو جب صحابہ بیٹھے ہوتے تھے، مدینہ کی یہ بات ہے نا، تو منافقین آتے ہی نہیں تھے، آتے تھے تو بہانے تلاش کرتے تھے، گزر رہے ہوتے تھے جس طرح وہ پیچھے اللہ نے نظر بچا کے، ایسی محسوس جیسے مسجد نبوی میں دیکھا ہے انہوں نے کسی کو نہیں ہے، آپ صلی پہ نظر ہی نہیں پڑی، تو اللہ نے ان کی الگ بیان کی، یہ جو آپ سے اجازت لیتے ہیں نا، یہ مومن ہے، ان کو آپ اجازت دے دیں، ہاں نہ دینا چاہیں پھر بھی آپ کی مرضی ہے، وہ معاملے کی نوعیت پہ ہے نا، ایک بندہ اجازت لے رہا ہے، میرا فلاں معاملہ ہے، میں نے گھر جانا ہے، یہ کام کرنا ہے، اس کے کام کو آپ اہم سمجھتے ہیں، یا اس بندے کو اہم سمجھتے ہیں، یار یہ بندہ جا رہا واقعی یہ ہمارے ساتھ ہے، واقعی پکا مومن ہے، جان چھڑا کے نہیں جا رہا، تو آپ ان کو اجازت دے دیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے تو اجازت نہ بھی دیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اہم بات اس میں یہ ہے کہ آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں اللہ سے، کیوں کہ کہیں اگر کسی کو کمی کوتاہی ہو بھی گئی ہے، کوئی سست ہو گیا ہے، آنے میں نہیں آیا، کچھ جاتے ہو کوئی ایسی بات کر کے چلا گیا کہ میں نے ضروری جانا، وہ کام ضروری نہیں تھا لیکن وہ چلا گیا ہے، لیکن آپ سے اجازت لے کے گیا ہے، کمی کوتاہی تو اس نے کی ہے نا، پھر بھی ان کے لیے بخشش طلب کریں، کیوں؟ یہ مومن ہے، یہ آپ کا ساتھ دینے والے ہیں، آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں، ان کی کمی کوتاہی کی معافی اللہ سے ان کو لے دیں، یعنی آپ بخشش طلب کریں گے، دعا کریں گے تو ان کی یہ کمی کوتاہی غلطی معاف ہو جائے گی۔ اگلی آیت میں بڑی اہم بات ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول، تمہارا پکارنا رسول کو آپس میں ایک دوسرے کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو وہی ہے کہ جب تم پکارو نا رسول کو
تو ایک دوسرے کی طرح نہیں، ادب احترام کے ساتھ، مقام و احترام شان کا خیال رکھتے ہوئے، جس طرح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد بھی نہیں کہہ سکتے تھے نا، منع تھا۔ ایک آدمی اس نے کہا یا محمد آ کر کہہ دیا، بدو تھا، جاہل تھا، تو صحابہ بڑے ناراض ہوئے کہ اب جس کا ادب احترام مقام ہوتا ہے اس کا نام تو نہیں لیا جاتا نا، اس کے اسٹیٹس کا نام لیا جاتا ہے نا۔ ایسے ہی ہوتا ہے کہ کسی پروفیسر کا پڑھتے ہیں تو اس کا جا کے نام لیں گے کلاس میں کیا خیال، بات بگڑ نہیں جائے گی۔ تو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہیں کہتا تھا، ادب احترام کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول۔ اور اللہ کا رسول ہونا یہ دنیا میں آخرت میں سب سے بڑا اسٹیٹس ہے، سب سے بڑا مقام رسول ہونا ہے۔ رسول کے بعد مقام نبی کا ہے۔ نبی اور رسول میں فرق کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ رسول ہے جس پہ شریعت ہو، جس کی اپنی کتاب نازل ہو۔ ہاں، رسول جس کو نئی کتاب دی گئی، نئی شریعت۔ نبی جو پچھلی نبوت کا پرچار، نبی اور ہر رسول نبی ہوتا تھا، نبی ہوتا ہے، اور ہر نبی رسول نہیں ہوتا تھا۔ تو یا نبی اللہ بھی کہہ سکتے تھے، صحابہ کہتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے تھے۔ تو یہ پہلا قانون بنا دیا کہ تم نے اپنی طرح اس طرح نبی کو رسول کو نہیں مکانا۔ اس کا ایک دوسرا مفہوم بھی ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسولی، تم اپنی دعا کو رسول کی دعا کی طرح نہ بناؤ۔ مثال کے طور پر ہم 4-5 بندے بیٹھے ہیں نا، یار میں کہتا ہوں یار تیری تو کوئی بات قبول ہونی نہیں، مذاق میں کہہ دیتے ہیں۔ اب تم یہ نہ سمجھو کہ جس طرح تم کہہ رہے ہو، اگر رسول تمہیں کہنا کہ یار تیری یہ عبادت قبول نہیں ہونی، تو تمہاری واقعی نہیں قبول ہونی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر رسول تمہارے لیے بد دعا کر دے تو وہ بد دعا اس کی قبول ہوگی، دعا کرے گا تو دعا قبول ہوگی۔ لہذا تم نے اپنے معاملے میں بڑے احتیاط سے رہنا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم نبی کے پاس سے اٹھ سے چلے جائیں گے، رسول کے پاس سے اٹھ سے چلے جائیں گے، کیا اثر ہوگا؟ نہیں، اگر وہ بد دعا کر دے گا تو بد دعا بھی اس کی قبول ہوگی، دعا کرے گا تو دعا بھی قبول ہوگی۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی دعا قبول ہوتی ہو نہ ہوتی ہو، لیکن نبی رسول کی دعا اور بد دعا رد نہیں ہوتی۔ سمجھ آ رہی بات نا معاملہ؟ کہ صحابہ کو تنبیہ کر دی کہ تم نے جانا ہے، جو بات کرنی بالکل کلیئر بات کرنی، بتا کے جانا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم چلے جائیں گے تو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ نبی اگر تمہارے لیے بد دعا کر دیتا تو بد دعا بھی قبول ہو جائے گی، دعا کرتا ہے تو دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ سمجھ آ گیا معاملہ؟ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، پھر ان لوگوں کی نشانی بیان کر دی ہے کہ جو نبی اور رسول سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ یعنی وہ میں نے پہلے مثال دی کہ بندہ جاتا ہے تو جان بوجھ کے نہیں دیکھتا اگلے بندے کو، یا اس کو پتہ چلے کسی نے دیکھا ہی نہیں، حالانکہ اگلا دور سے ہی دیکھ لیتا ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ آنے والا سے ہم ایک آنکھ ہے نا، تو جو کھڑا ہے وہ کئی لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم رسول کے پاس سے گزر رہے ہو، کوئی معاملہ کر رہے ہو، تو بالکل جان نہیں چھڑانی تم نے، اور جان چھڑاتے ہو اس طرح کرتے ہو تو یہ خوبی ہے، یہ کن لوگوں کی صفت ہے؟ منافقین کی، جھوٹے لوگوں کی، جان چھڑانے والوں کی۔ مومن کی یہ صفت نہیں ہے۔ ہزار مجبوری ہو، اگلے بندوں کو اپنا معاملہ کلیئر کریں، یار میرا یہ معاملہ ہے، نہ اس کے پاس کھڑے ہوں، نہ اس کو ٹائم دیں، یار میں جا رہا ہوں، میرا یہ کام ہے، میں آپ کو ٹائم نہیں دے سکتا، بات ختم ہوگی۔ آپ کسی سے جان چھڑا کے نکلیں گے، نظر چرا کے، وہ دیکھ تو لے گا، اس کے دل میں بدظنی پیدا ہوگی، آپ تو پہلے جان چھڑا رہے ہیں، پھر آپ ہزار دلیل بعد میں دیتے رہیں، وہ نہیں مانے گا، کہتے یار چاہے میں کھڑا تو ایک سیکنڈ میں کیا ہو جانا تمہیں۔ تو اسی بات سے اللہ نے بچایا کہ ایسے لوگوں کے کوئی اعتبار نہیں ہوتا، ایسے لوگوں پہ کوئی اعتماد نہیں کرتا۔ تو رسول کے معاملے تو بالکل کسی پہ اعتماد نہیں کہ تو رسول کھڑے ہوں، نبی کھڑے ہوں، تم چپ کر کے جناب سائڈ سے ہو کے نکل جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا۔ معاملہ کلیئر ہو، یا مومن یا منافق۔ پھر آگے تنبیہ بھی کر دی ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، خبردار ڈریں وہ لوگ جو اس کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ عن امری حکم بھی ہو سکتا ہے، معاملہ یعنی دین کا معاملہ کوئی بھی ایسا ہے جس میں آپ مخالفت کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، تو تمہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں تم پہ دنیا میں کوئی آزمائش نہ آ جائے یا پھر کوئی پکڑ نہ آ جائے۔ اگر نہ بھی ہوا، اگر اللہ نے چھوڑ بھی دیا تو کیا ہوگا؟ آخرت میں عذاب سے تمہیں نہیں بچ سکتے۔ یعنی اللہ اس کے رسول کی بات کا انکار کیا ہے، اپنی مرضی کی مخالفت کی ہے، تو یا تو دنیا میں کسی آزمائش میں آ جاؤ گے، نہیں تو پھر آخرت میں اس کا عذاب اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ آخری آیت میں سمپل آخری بات کی اللہ نے کہ ساری کائنات کا نظام صرف اللہ کے پاس ہے، ہر چیز کو وہی چلانے والا ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، اب جس حال میں پوری کائنات ہے اب بھی وہ دیکھ رہا ہے، اب بھی وہ جائیں کون؟ اللہ تعالیٰ، یعنی تم دیکھ رہا ہو۔ جس دن تم واپس آؤ گے
پھر بھی تمہیں بتائے گا کہ جو کچھ تم نے کیا. کیا مطلب اس آیت کا؟ اللہ حرف تنبیہ ہے، خبردار. کیا مطلب؟ تم یہ نہ سمجھو کہ جو کچھ کرتے رہیں گے کوئی بات نہیں. جس طرح بعض لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ یار اللہ نے تو معاف کر ہی دینا ہے نا، ویسے نا اللہ نے تو معاف کر ہی دینا، کہ یار نماز نہ پڑھی ایک جیسی ہے. بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اللہ نے معاف کر دینا، اس نے تمہیں اتنی ڈیل دے دی ہوئی. اگر اللہ نے معاف نہ کیا تو آپشن ہے نا، یہ بات آپشنل ہے نا بھی. اگر اللہ چاہے گا تو اللہ نے نہ معاف کیا تو پھر وہ پوچھنے والا ہے اس کو. یا تو ایسی پکی ہو نا بھی اللہ نے معاف کر ہی دینا ہے. کوئی بندہ بھی ایسا نہیں کہتا اللہ کو، کہتا ہے یار ہو سکتا ہے اللہ معاف کر ہی دے، ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے نہ معاف کیے تو پھر وہ قرآن میں بولیں گے ان اللہ لا یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. جس کو وہ چاہے گا، وہاں بھی اللہ نے پکی بات نہیں کی. جس کو چاہوں گا مشرک کے علاوہ سے جس کو نہ معاف کرے تو پوچھ لیا. تو پھر صحیح بخاری کی پچھلے دن حدیث گزری ہے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حدیث بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قیامت کی اگر تم سے اللہ نے پوچھ لیا نا کہ تم نے یہ کیوں کیا ہے، ہلاکا، وہ بندہ ہلاک ہو جائے گا، وہ نہیں بچ سکے گا. دعا یہ کریں کہ اللہ ہمیں نامہ مال دائیں ہاتھ میں دے اور ہم سے سوال و جواب بھی نہ کرے. جس سے سوال و جواب شروع ہو گیا نا وہ پھر نہیں اللہ کے دربار میں کامیاب ہو سکے گا. کیوں؟ اللہ خالق مالک ہے اور اللہ کے سامنے اپنی پوری زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے. تو یہی بات اللہ کریں، اللہ خبردار بھائی، ساری بادشاہت اللہ کے پاس ہے، زمینوں کی آسمانوں کی، اور تمہیں ہر حال میں وہ دیکھتا ہے. مان تم علیہ کا مطلب ہر حال، جس حال میں تم ہو نا علیہ ہی، وہ تمہارے اوپر ہے. اس کی نظر، اس کے علم، اس کی قدرت، اس کی طاقت، سارا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور یوم یرجعون، اور جس دن تم لوٹائے جاؤ گے پھر اس دن تو اس نے بتانا ہے کہ بما عملو، جو کچھ تم کر کے آئے ہو یہ تمہارے سامنے ہے. اس آیت کی وضاحت اور تشریح پڑھنی ہے تو سورۃ الحاقہ کی تلاوت کریں ترجمے کے ساتھ. وہاں اللہ نے قیامت کا خاص منظر بیان کیا ہے، دائیں ہاتھ کا، بائیں ہاتھ کا اور حساب و کتاب کا. بڑا ہی مشکل معاملہ ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں واللہ بکل شیء علیم، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. یعنی کوئی بندہ نبی کو بھی دھوکہ دے سکتا نا، منافقین مشرکین کرتے تھے نا، اللہ کو تو کوئی نہیں دے سکتا نا. یعنی اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے.